Am I right in saying کہ ہم کو ایک قدم آگے لیتے ہیں کبھی مشکل سے تو ہم کوشش کرتے ہیں 3 قدم پیچھے بھی آنے, دوبارہ گھسیٹ کے اپنے آپ کو واپس لے جاتے ہیں پیچھے, کہ ایوری ٹائم یہ کانورسیشن آتی ہے تو ہم نازک دور میں ہوتے ہیں, ہم مشکل صورتحال میں ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں اللہ سے دعا کریں وہی کام چل رہا ہے. آخر کیوں؟ کیونکہ شاید ہم نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کاشف بھائی کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے, ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پر عوام خوشحال ہوں, کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں پر انصاف ہو, کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام کو تعلیم اور صحت کی بہتر سہولیات میسر ہوں, کوئی غرض نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان اگر بے روزگار ہے تو بے روزگار رہے. آپ جس شعبے کو بھی اٹھا لیں, جس معاشرے کے سیگمنٹ کو بھی اٹھا لیں, وہاں پر آپ کو ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے کہ جس کے اندر ایک بس جیسے کہ لوگوں نے گیو اپ کر دیا ہے. اور ظاہری بات ہے ہم ایک دن میں تو یہاں تک پہنچے نہیں. یہاں پر پہنچنے کا جو ایک لمبا سفر ہم نے جو طے کیا ہے, وہ جب غلطیاں ساری اکٹھی ہو گئی ہیں, ان کا مومنٹم اپنا بن گیا ہے, تو وہ ہم ایسی جگہ پر آج پہنچ گئے کہ جہاں سے لگتا ہے کہ ایک میجر ریڈیکل سرجری کے بغیر ہم شاید نہیں نکل پائیں گے. اور ری امیجن کیے بغیر نہیں نکل سکتے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. اب جو ہماری 76 سالوں کی غلطیاں ہیں اس پہ ہم نے کبھی توجہ دی نہیں, اور اگر ہم نے کوئی چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تو ہم نے کبھی انہیں درست کرنے کی بھی کوشش نہیں کی. فار ایگزامپل, میرے خیال میں جو سب سے بڑی پاکستان میں کانٹرڈکشن ہے جس کو ہم بطور ملک بطور معاشرہ نہیں سالو کر سکے, وہ یہ ہے کہ پہلے دن سے کہ ہم یہ طے ہی نہیں کر پائے کہ یہ ملک چلانا کس نے. اب آپ کا شو ہے نا, تو آپ اس کو چلا رہے ہیں جس طرح بھی آپ چلانا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ میں بھی آ کر بیٹھ جاؤں اور کہوں کہ نہیں یہ شو اب آپ میری مرضی بھی اس میں شامل کریں گے, تو شاید 1-2-3 دن تو شاید چل جائے, لیکن اس کے بعد نیچرلی ہمارے اندر ایک فرکشن ڈیولپ ہو جائے گی. 2-3 مہینے میں چلا لینا. تو ہم اتنے تجربات ہم نے اس ملک کے اندر کیے ہیں, اور پہلے دن سے جب ہم نے یہ طے کر لیا, اور ایک اور طرح سے بھی کاشف بھائی آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ان ممالک کے ساتھ موازنہ کر لیں کہ جن کے ساتھ آپ کو آزادی ملی تھی, وہ آج ریجن کے اندر بھی کہاں پہنچ گئے. جنہوں نے آپ سے آزادی حاصل کی 1971 میں, وہ کہاں پہنچ گئے, اور ہمارا تنزلی کا سفر جو ہے وہ بدستور جاری ہے. اس ساری لگتا ہے کہ ہم اس سے نیچے نہیں جا سکتے, پھر ہم کھڈا کھودنا شروع کر دیتے ہیں, ہم اسے بھی نیچے جا کے دکھائیں گے. اور وہ کھڈا کھودنا ہم بند نہیں کر رہے, اب ہم اس کے اندر بہت ڈیپ چلے گئے. تو میرے خیال سے, اور انشاءاللہ پاکستان کو اگر ہم نے درست سمت میں ڈالنا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشن طے کرنی پڑے گی کہ یہ ملک چلانا کس نے. نمبر 1, جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے ایک آئین بنا رکھا ہے, اس آئین کے اوپر جو عمل ہے کہ اس کے اندر جو فنڈامنٹل رائٹس, آپ نے انسانی حقوق کی بات کی کاشف بھائی, یہاں پر ہماری ہر ادارے کی اپنی اپنی ریڈ لائنز موجود ہیں. ایون پارلیمنٹ کی بھی ریڈ لائنز اب موجود ہیں, انہوں نے بھی اپنی توہین کا قانون بنا دیا. اگر آپ سپریم کورٹ کو ریفارم کرنے کی, جوڈیشری کو ریفارم کرنے کی بات کریں, تو وہاں سے ایک ریڈ لائن کھینچتی ہے جی کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, آپ مداخلت نہیں کر سکتے, کوئی بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. اگر آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو, ان کو ایک صدقے دل سے اور اچھے انٹینشنز کے ساتھ آپ ان کو کوئی بات کرنا چاہیں, وہ کہتے ہیں ہماری بھی ریڈ لائنز ہیں, ان کے اوپر آپ نے ہم سے بات نہیں کرنی. ریڈ لائنز جو ہیں وہ ہم ساروں کو یہ ختم کر کے, جو ہم نے اپنی اپنی خود ساختہ ڈرا کر رکھی ہیں, ہم سب کو مل کر ایک ریڈ لائن ڈرا کرنی پڑے گی, اور وہ ہے ہمارے آئین کے اندر دیے گئے انسانی حقوق. اب ان کے اندر ہے بھی کیا, لیکن ہم یہ گفتگو کرتے تو ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں. آپ کی ریڈ لائن ہو گیا, اس میں انسانی حقوق بھی ہوں گے, اس میں آزادی صاف میڈیا بھی ہو جائے گی, فریڈم آف ایکسپریشن ہوگی, آئین پر عمل درآمد ہوگا, ڈیموکریسی لائنز کون, اب کس کی لمٹ کہاں ہے. آپ ایک دفعہ آئین پر عمل کر لیں, وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی. آئین بھی جو اتنی موٹی کتاب ہے, اصل جو اس کی روح ہے وہ 8 سے لے کر 28 تک ہے, کہ جو اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہے, انسان کی عزت نفس کو تحفظ بھی کرنا ہے, اس کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دینا, لوگوں کو گرفتار نہیں کرنا بغیر کسی وجہ کے, اگر کرنا ہے تو انہیں جج کے سامنے پروڈیوس کرنا ہے, ان کا جو فریڈم آف ریلیجن ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, پولیٹیکل پارٹی بنانے کا فریڈم آف ایسوسیشن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو یہ اگر ہماری ریڈ لائنز ہوں گی, اور اگر ہم یہ بحیثیت معاشرہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ چیزیں وائلیٹ نہیں کرنا, نگران وزیر اعظم تو لگا نہیں سکتے. ہاں چھوڑ, تو وہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, آئین قانون بڑے بڑے ہیوی لفظ ہے نا. کرمانی صاحب, قانون سازی ہوتی ہے اور آپ لوگ خود ہی اس کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کسی کو پتا نہیں ہوتا کیسے ہو رہی ہے. آپ نے اپنی ٹانگیں خود کاٹتے ہیں, اپنی سپیس خود ریڈیوس کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, اور پھر ہم بعد میں ایک ٹائم آتا ہے جب سارے کیجولٹی بنتے ہیں, یا جو بھی کیجولٹی بنتا ہے رونا شروع کر دیتا ہے. بڑی زیادتی ہے جی, یہ ہماری تاریخ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب.
گزارش یہ ہے کہ فیض صاحب نے کہا تھا یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، وہ تھا انتظار جس کا یہ وہ سحر تو نہیں. دیکھیے آپ کے ان تمام جو سوالوں کا اور جو بھی ڈسکشن میں نے سنی ہے اس کے تناظر میں ایک آپ کو ویری شارٹ ویری کوئک ایک بتانا چاہتا ہوں. قائد اعظم کی ایک تقریر کا چھوٹا سا اقتباس. جب یہ پاکستان بننے کے قریب تھا اور قائد اعظم واز فلیل، اتنے وہ ہیلتھ میں ان کی ہیلتھ نہیں ٹھیک تھی، تو انہوں نے اپنی ایک سپیچ تھی اس میں وارن کیا تھا، یہ موجود ہے ڈاکومنٹڈ ہے. اس وقت کی اشرافیہ کو جو جاگیرداروں پر اور جو دولت مند افراد اس وقت تھے، جو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ اب پاکستان بن رہا ہے تو وہ جو انگریزوں کے کتے نہلانے والے تھے وہ بھی مسلم لیگ میں بینڈ ویگن پہ جمپ کر گئے. ان کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ قائد اعظم نے کہا کہ میں اشرافیہ کو، جاگیرداروں کو اور اس وقت کے جو پیسے والے لوگ ہیں، سرمایہ دار لفظ بولا انہوں نے، میں ان کو وارن کرتا ہوں کہ یہ اپنے طور طریقے بدلیں. اگر یہ اپنے طور طریقے نہیں بدلیں گے تو میں باز آیا ایسے پاکستان سے. یہ قائد اعظم کے الفاظ تھے. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب ہوا کیا ہے؟ دیکھیے میں تو ہمیشہ اس بات کا رونا روتا ہوں کہ قائد اعظم کی رحلت کے بعد سے، دیکھیں نا آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے ہم نے پایا بھی، مادی طور پر ترقی ہوئی، ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بھی ہم بنے، انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کر لیا، لیکن ہماری جو اخلاقیات تھیں اور معاشیات، سر آج زبوں حالی کا